محترم پیارے بھائیو، 12ویں شریف کی آمد ہے۔ پوری دنیا بھر کا غیرت مند مسلمان نبی کی میلاد پر جشن مناتا ہے۔ ہاں، تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو نبی کی حیات کے قائل نہیں ہیں، جو نبی کو حیات النبی نہیں مانتے۔ وہ نبی کی میلاد پر بحث کرتے ہیں، نبی کی یوم پیدائش پر بحث کرتے ہیں، عید میلاد النبی پر وہی لوگ کلام کرتے ہیں جو صرف 2 ہی عیدوں کو مانتے ہیں۔ اور واقعی ان کا اعتراض بھی ان کی عقل اور فہم کے اعتبار سے درست ہے کہ انہوں نے 2 ہی عیدوں کا تذکرہ سنا ہے، اور مشہور زمانہ 2 ہی عیدیں ہیں، اور جب تیسری عید منائی جاتی ہے تو ظاہر ہے جو عقل سے پیدل لوگ ہیں انہیں تو تکلیف ہوگی، اور واقعی ان کو تکلیف ہوتی بھی ہے، اور ان کا تکلیف میں پڑنا، ان کو تکلیف ہونا، یہ فطری بات ہے کہ انہوں نے 2 ہی عیدوں کا تذکرہ سنا ہے، اور جب تیسری عید عید میلاد النبی کے نام پر منائی جاتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، یہاں آپ کی خدمت میں 2 ہندوستان کے نامور شاعروں کا مکالمہ پیش کرتا ہوں جنہوں نے میلاد النبی پر اپنی قلم کو زحمت دی ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، ایک کا تعلق دیوبند سے ہے اور ایک کا تعلق اہل سنت سے ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، دیوبند سے جو تعلق رکھنے والے شاعر ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ذرا ان کا انداز بھی آپ سماعت کر لیں، اور ان کا جو اعتراض ہے اس کو اپنے شاعرانہ انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ کیا یہ ذاتی مکان سے لائے ہو یا کسی کی دکان سے لائے ہو؟ تم کو دی تھی خدا نے 2 عیدیں، تیسری تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ ان کا اعتراض ہے، جو اعتراض انہوں نے شاعرانہ انداز میں قوم کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں کوئی ایسا سوال نہیں سوائے ایک سوال کی، اندھے کی یہاں چوری ہوئی، مکے نے دیکھ لیا، مکہ کیسے بولے گا؟ یہ ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب آج تک کوئی عقل اور دانش مند آدمی دے نہیں پایا ہے۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، اس شاعر صاحب نے جب زحمت کی ہے تو پھر رحمت کے حقدار شعراء بھی دنیا میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی قلم کو زحمت دی، اور انہوں نے اس شاعر صاحب کے شاعرانہ انداز کو جواب دیتے ہوئے اس انداز میں قلم چلائی۔ وہ کہتے ہیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، رحمت عالمی سے لائے ہیں، اور لامکاں کے مکی سے لائے ہیں، جن کے صدقے ملی ہے 2 عیدیں، تیسری بھی وہیں سے لائے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ ہے شعراء کا انداز۔ شعراء نے اپنے اپنے انداز میں اعتراض کیا، اور ان اعتراض کرنے والے شعراء کو دانش مند شعراء نے اپنے شاعرانہ انداز میں جواب بھی دے دیا۔ لیکن محترم پیارے بھائیوں، جو واقعی پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان شعراء کے انداز سے مطمئن نہیں ہوتا۔ میں ایسے لوگوں کی خدمت میں، جو لوگ نبی کی میلاد کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، نبی کی میلاد جن کے سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہے، جو نبی کو حیات النبی نہیں مانتے، بس انہی کو اعتراض ہوتا ہے، باقی لوگوں کو اعتراض نبی کی میلاد پر نہیں ہوتا۔ محترم پیارے بھائیوں، آج آپ کی خدمت میں ایسے لوگوں کے لیے جو نبی کی میلاد کے منکر ہیں، نبی کی حیات کے منکر ہیں، یقیناً ان کا انکار کرنا، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں جس دلائل کی بنیاد پر وہ نبی کی میلاد کا انکار کرتے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، ایسے لوگوں کے جواب کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک ایسے مفتی کا ویڈیو حاضر کرتا ہوں جس کو آپ سنیں گے تو آپ کو واقعی تسلی ہوگی کہ یار ایسے ایسے علم والے بھی دنیا میں موجود ہیں، جن کے پاس ایسے ایسے دلائلوں کے انبار موجود ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، میں پڑوسی ملک کے ایک مفتی صاحب کا ویڈیو کلپ حاضر کرتا ہوں، اور آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیں، اگر تھوڑا سا وقت آپ کا لگ بھی جاتا ہے اور کچھ کام کی بات ہاتھ آتی ہے تو کیا حرج ہے؟
تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ ویڈیو کو سننے کے بعد ان صاحب کے سوال کا جواب بھی دے سکیں جو آپ سے اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کی میلاد کہاں سے ثابت ہے، نبی کی میلاد پر جشن منانا، نبی کی میلاد پر خوشیاں منانا کہاں سے ثابت ہے۔ حالانکہ مشہور تو یہی بات ہے کہ نبی جس دن پیدا ہوئے اسی دن آپ نے وصال ظاہری فرمایا۔ ان کی یہ بات بھی اگر تسلیم کر لی جائے تب بھی خوشی منانا کہیں سے ثابت نہیں ہوتا۔ محترم پیارے بھائی، یہ ان کا اعتراض ہے جو نبی کی میلاد کے منکر ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پڑوسی ملک کے ایک مفتی صاحب کا ویڈیو کلپ حاضر کرتا ہوں اور آپ سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور یہ جذبہ اپنے ذہن میں کار فرما رکھیے گا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کے کسی عمل سے اگر کوئی بدگمان ہوتا ہے تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو بدگمانی سے بچائیں۔ آپ نبی کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں اور کوئی مسلمان کہلانے والا شخص آپ کے اس عمل سے بدگمان ہوتا ہے تو آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کی بدگمانی کو دور کیجئے۔ میں پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں رہنے بسنے والے ان مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو نبی کی میلاد پر ڈاؤٹ ہے، اگر آپ کو نبی کی میلاد پر کوئی اعتراض ہے تو آپ مفتی صاحب کا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ یقیناً تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا کہ واقعی آج تک ہم صحیح راہ پر تھے یا غلط راستے پر۔ آج ہم نے یہ ایک معلوماتی ویڈیو سن لیا ہے، اب ہماری غیرت بھی ہم کو آواز دیتی ہے کہ نہیں، اگر ہمیں فی الوقت جو نبی کی میلاد کے جشن منانے کا انداز غیرت مند مسلمانوں کا ہے، اگر آپ کو یہ انداز سمجھ میں نہیں آتا تب آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، آپ اپنے انداز میں نبی کی میلاد کا جشن منائیں، لیکن یاد رکھیں جو لوگ نبی کی میلاد کا جشن اگر خرافات سے دور ہو کر منا رہے ہیں تو آپ ان کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں۔ براہ کرم نبی کی میلاد میں جشن منا رہی ہے قوم، ان کو منانے دیں۔ ہاں، اگر کوئی خلاف شرع یہ کام کر رہے ہیں تو آپ بحیثیت ایک ذمہ دار ہونے کے آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ میرے بھائی، تم جس انداز میں جشن منا رہے ہو یہ جشن کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ جو تم خرافات کر رہے ہو یہ خرافات اس طرح نہیں کی جاتی۔ نبی کی میلاد کا آپ جشن منا رہے ہو، نبی کی میلاد پر خوشیاں منا رہے ہو، آپ قطار میں چلو، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے چلو، ہاتھ میں جھنڈے لے کر چلو۔ تمہارے اس عمل سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم ڈی جے اور بھانگڑے جو بجا رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ واقعی اگر آپ اس جذبے کے تحت میدان عمل میں آتے ہیں تو ہم بھی آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ لوگ جلوس میں جا رہے ہیں، جلوس کا استقبال کر رہے ہیں، آپ اگر اس ہمدردی کے تحت آگے آتے ہیں تو ہم جلوس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ آپ بھی تشریف لائیں، ہم آپ کا استقبال کریں گے کہ آپ قوم و ملت کے اصلاح کے جذبے کے تحت سامنے آئے ہیں۔ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ہمارا تو اپنا مزاج ہی یہ ہے کہ خامیوں سے جو میری آگاہ کرتا ہو مجھے، خامیوں سے جو میری آگاہ کرتا ہو مجھے، در حقیقت وہ میرا دشمن نہیں ہمدرد ہے۔ آپ اصلاح کے جذبے کے تحت آئیں، اعتراض کرنے کی نیت سے نہ آئیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے جذبے کی قدر کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ امت اگر بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، امت جلوس کے نام پر، نبی کی میلاد کے نام پر اگر بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے تو ان کو صحیح راہ دکھائی جائے گی۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو عملی جذبہ عطا فرمائے اور نبی کونین علیہ السلام کی میلاد پر جشن بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی کی میلاد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پیارے بھائیوں، نبی کی میلاد پر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے جواب کے لیے میں نے مفتی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ اس پر مرج کیا ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں اس جذبے سے سرشار ہو کر اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ اگر آپ کی اصلاح ہو جائے تو اب آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ان بھائیوں کی بھی اصلاح کی فکر کریں اور یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچائیں۔ لازمی طور پر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں
اور ایک بہترین سا کمنٹ کریں۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے کمنٹ کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ یقین جانیں ہمارے حوصلے جوان ہوتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے کہ ہم جس جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں لوگ ہمارے جذبے کی قدر کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ویڈیو حاضر ہے، پوری توجہ فرمائیں، شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں۔ میں مفتی صاحب کی ویڈیو کلپ حاضر کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے میلاد النبی آپ مناتے ہیں، تو آخر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو دیکھیے یہ اس کی تعریف اور اس کی شرعی حیثیت میں کچھ توضیح ہے، کچھ اس کی وضاحت ہے، وہ اس انداز میں ہے۔ ایک اس کا شرعی حکم کیا ہے اور خود میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرعی نقطہ نظر سے اس کی تعریف کیا بنتی ہے۔ جی سب سے پہلے ناظرین اس بات پر غور کریں، دین کا اصل رسول قرآن مجید فرقان حمید ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے اس کلام کو میں صرف نمازوں کا ذکر نہیں کیا، روزوں کا بھی کیا ہے، صرف عبادات کا نہیں کیا، احکام کا بھی کیا ہے، صرف عقائد کا نہیں کیا، فضائل کا بھی کیا ہے۔ لہٰذا محقق علماء جب قرآن کریم فرقان حمید کے ملنے والے مضامین اور اپنے موضوع کا جو مستدل وہ بناتے ہیں اور جس ٹاپک پر وہ گفتگو کرتے ہیں، تو اس ٹاپک کے حوالے سے جو دلائل ان کو قرآن مجید سے، احادیث سے، امت کے اجماع سے، قیاس شرعی سے اور تواتر و تسلسل امت سے ملتے ہیں، اس دلائل کو ایک خاص عنوان اور وہ موضوع دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس موضوع کے ضمن کے اندر اس موضوع سے متعلق جو موضوع لہو ہے اس سے متعلق ساری باتیں آ جائیں۔ مثلا ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں صرف نمازوں کا ذکر نہیں، حضور کے فضائل کا بھی ذکر ہے، صحابہ کرام کے فضائل کا بھی ذکر ہے، اولیاء کرام کے فضائل کا بھی ذکر ہے، حضرات اہل بیت اعظام کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ تو لہٰذا ہمارے عرف میں قرآن کریم فرقان حمید سے ملنے والے فضائل اور نظریات کو ایک خاص عرفی تعریف کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ تبادر ذہنی وہاں پر پہنچ جائے کہ اگر وہ عنوان ہے تو دیکھ کر بندہ سمجھ جائے اچھا قرآن کی یہ آیتیں اس میں پڑھی جائیں گی، اچھا یہ عنوان ہے تو تبادر ذہنی فوراً ذہن ادھر جائے، اچھا یہ حدیث پڑھی جائے گی۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا کانسیپٹ ہوا ہے کہ یہ اس بزم کو کہتے ہیں، یہ اس مجلس کو کہتے ہیں، اس نظریے کو کہتے ہیں، اس فکر کا اور اس تعلیم کا عنوان دیا جاتا ہے لفظ میلاد، کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے والدین کے فضائل، آپ کے خاندان مبارک کے فضائل، اور پھر وہ خصوصی فضائل جس میں حضور علیہ السلام یکتا اور منفرد ہیں، ان مجموعہ فضائل کو قرآن و سنت سے لے کر جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا ٹائٹل عنوان بنتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں اب سارا قرآن حضور کی نعت ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا جی سارا قرآن حضور کی نعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عتاب اور غضب کا شکار ہوئے، میں نے کہا وہ بھی حضور کی نعت ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جو جنت عدن اور جنت اور اللہ کے محبوبیت کا مصداق ہوئے وہ وہی ہوئے جو آپ کے راستے پر چلے، بے شک، اور جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ عتاب اور عذاب کا شکار ہوئے۔ تو لہٰذا لوگوں کی اللہ کے نزدیک محبوبیت اور اس محبوبیت سے مغضوب اور دور ہونے کی جو فصل ممیز ذات بنی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان کے دامن سے جڑ گیا اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا، اور جنہوں نے آپ کی عظمت و شان کا انکار کیا اللہ رب العالمین نے ان کے ظاہری حلیے کی قدرت نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات، وہ احادیث کریمہ، سیرت مبارکہ کا وہ گوشہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر، حضور علیہ السلام کی وہ شان و عظمت اور مقام جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یکتا اور تنہا ہیں، اور حضور علیہ السلام کے معجزات اور فضائل جو جس صورت میں آپ کی عظمت و یکتائی کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو افضل الخلق ہونے کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو اشرف الخلق ہونے کو بیان کرتے ہیں، ان تمام مجموعہ آیات اور دلائل کے ذکر کا نام ہے محفل میلاد۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والا ثواب پائے گا،
بے شک. ایک دوست ہم سے کہنے لگے ایک زمانے میں کہ میں نے جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید میں نے پورا پڑھ لیا، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے احادیث پوری پڑھ لی، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے سیرت کی کتابیں پڑھ لی، میلاد کہیں نہیں ملا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے میلاد کیا ہے؟ کہ لگے نہیں. تو میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہے تھے؟ واہ واہ، پہلے یہ سمجھنا ضروری پہلے ہے. یہ تو سمجھیے جناب کہ میلاد ہے کیا. بہت اچھے شاعر. یہ جو آپ صفحے اول میں آ کر نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے قرآن میں میلاد نہیں ملا، کیا کہنے ہیں. حدیث میں میلاد نہیں ملا، تو آپ یہ بتائیے میلاد کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ پوچھئے نا امت سے کہ میلاد کس کو کہتے ہیں. اس پر اسلاف امت رضوان اللہ اجمعین کی ہزارہا کتاب امت جن سے ان کے گنبد اور ان کے مزارات آج چمک رہے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہزاروں کتابیں موجود ہیں. اور اس کا معنی یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین اور قبائل کا ذکر اور خاندان کا ذکر اور حضور سید عالم کی شان کا ذکر اور خاص طور پر اس ساتھ کا ذکر کہ جس میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس عالم آب و گل اور اس عالم رنگ و بو کے اندر ہوا، کہ جس میں حضور سید عالم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابہ کرام میں جو حضور سے براہ راست اس شب اور آپ کی میلاد اور آپ کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے وہ کرامات اور عجائبات کو جو صحیح سند کے ساتھ گویا کہ کتب احادیث میں درج کیا گیا صحابہ کرام کی، تو گویا کہ اس کا نام میلاد ہے. اب میلاد نام ہوا حضور کے فضائل کا، تو یہ قرآن میں نہیں ہے؟ کہنے لگے ہیں. میں نے کہا یہی تو میلاد ہے. یہ حدیث میں نہیں. میں نے کہا یہی تو میلاد ہے. سیرت میں یہی تو میلاد ہے. اچھا اب میں ایک آخری بات اپنی ختم کرتا ہوں. ایک دوست میرے پاس سیرت کی کتاب لے کر آئے. انہوں نے کہا جی اس میں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ، تو میں نے کہا آپ ذرا بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس میں میلاد النبی کا ذکر کہاں پر ہے؟ یہ تو غزوات کا ذکر شروع ہو گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا یہ ابتدائی 100 صفحے جو آپ نے پن اپ کیے ہوئے اور بند کیے ہوئے، یہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اس کو کھولنے کی مجھے اجازت ہے؟ کیونکہ جس پیج سے آپ کتاب کو شروع کر رہے ہیں وہ پیج نمبر 100 ہے، جبکہ کتاب پیج نمبر 1 سے شروع ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم سیرت کی کتاب کو پیج نمبر 1 سے شروع کریں. تو جب پیج نمبر 1 سے شروع کیا تو وہاں لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اشرف خاندان میں تشریف. واہ واہ واہ. میں نے کہا بس میلاد یہیں سے شروع ہو گیا، کہ جس کو شاید وہاں پر کسی ربڑ سے یا کاغذ سے بند کر دیا گیا اور یہ تصور کیا گیا کہ جب میلاد تو وہ 100 صفحے سے کتاب شروع ہو رہی ہے تو میلاد اس میں نہیں ہے. تو میں نے کہا کتاب تو پہلے صفحے سے شروع ہوتی ہے، تو آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور اس کا پہلا صفحہ شروع کریں تو وہاں پر حضور کے خاندان کا ذکر ہے کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی جانب سے سب سے بہترین لوگوں کے اندر، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، یہاں تک کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں. تو گویا کہ حضور کے تمام کمالات اور شان اور عظمت اور آپ کے ولادت کے وقت ظہور کی جو گھڑیاں ہیں جو حضور نے خود بیان فرمائی اپنے مبارک خطبے میں، صحیح سند سے کتب حدیث کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین، سرکار کا خاندان، قریش کی افضلیت، بنو ہاشم کی شان، یہ تمام مجموعہ ذکر کو عنوان کیا دیا جاتا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے محدثین نے بھی جب اس ذکر کو چھیڑا تو امام ترمذی نے دیکھا کیا باب باندھا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ کانسیپٹ ہے کہ جس کے پیچھے قرآن و حدیث کے اتنے دلائل ہیں کہ ایک نشست نہیں، اگر کئی نشستیں بھی ہوں گی تو وہ اس پر محیط نہیں ہو سکتی.